صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری بمطابق 22 اگست 634 ہجری بروز پیر کو ہوا۔ جہاں آپ بے شمار اوصاف کے مالک تھے، وہیں آپ نرم دل بھی تھے۔ تو جب سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت نازل ہوئی تو یہ سورہ سن کر آپ زار و قطار رونے لگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت نے رلا دیا۔ آئیے ایک اور واقعہ ہم سنتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ تو اسی حالت میں آپ باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرف آ رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر کس وجہ سے باہر آئے ہو؟ تو آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر جس وجہ سے تم باہر آئے ہو اسی وجہ سے میں بھی باہر آیا ہوں۔ پھر یہ دونوں حضرات چلتے ہوئے ایک دیوار کے پاس پہنچے جس کی دوسری جانب ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ وہاں کچی کھجوریں زمین پر گری ہوئی تھیں جنہیں بھیڑ بکریوں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ تو ان دونوں مقدس حضرات نے ان کھجوروں کو کچی کھجوروں کو اٹھایا اور کھا لیا اور پانی پیا۔ ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کھانے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھ سے ان کچی اور ہری کھجوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جسے بھیڑ بکریوں تک نے نہیں کھایا؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ تو یہ کلمات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا ہے۔ ایک روایت کے مطابق روتے ہوئے آپ نے یہ کلمات عرض کیے کہ اللہ نے مجھے جو ہدایت اور بلندی عطا کی ہے وہ آپ ہی کے وسیلے سے عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سفید بال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی میں سفید بال دیکھ کر آپ کے آنسو نکل آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑھاپا آپ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورہ واقعہ، سورہ قارعہ، سورہ تکویر اور سورہ معارج نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سخت گھاس سے بنی ہوئی چارپائی تھی جس پر ایک سیاہ رنگ کی چادر بچھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چارپائی پر آرام فرما رہے تھے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو پر
بستر کی کھردراہٹ کی وجہ سے نشانات بن گئے تھے۔ تو یہ دیکھ کر دونوں حضرات رونے لگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رونے کی وجہ یہ ہے اس بستر کے کھردرا ہونے کی وجہ سے آپ کے مبارک جسم پر نشانات بن گئے، اور کیسر و کسرا نرم و ملائم ریشم و دیباج کے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیصر و کسرا کا انجام اور بدلہ آگ ہے، اور اس بستر کا بدلہ جنت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 درہم کے بدلے کافر امیہ بن خلف سے خریدا تھا۔ تو خلافت صدیقی میں حضرت بلال ملک شام روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو روکنا چاہا۔ آپ نے عرض کی، اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا کہ آپ مجھے خزانچی اور منتظم بنائیں گے تو بے شک بنا لیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا رہوں۔ تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا تھا۔